صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم وسما كل شیء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه للمسيء عدل وعفوه تفضل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکم بخمس لا یستحین احد منکم اذا سئل عما ان یقول لا اعلم. صلوات پڑھ دیجیے محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ سبھی کو تقوی الہی اور پرہیزگاری کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو امام عالی مقام کے ان فرمائشات پر، جسے ہم پابندی سے سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزو، ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں جو کلمات قصار ہیں، جو نہج البلاغہ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، مولا کائنات کے خطبات اور آپ کے نامے اور آپ کے ارشادات. نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جسے سید رضی نے جمع کر کے نام دیا ہے اس کتاب کو. نہ یہ کہ نہج البلاغہ امام علی نے اس کتاب کو نام دیا ہے، نہیں. امام علی کے تمام ارشادات کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اور اس تمام مولا کے ارشادات کا نام سید رضی نے رکھا کہ یہ نہج البلاغہ ہے. یعنی بلاغت اور فصاحت زبان کے اس اعلیٰ اس کمال کی گفتگو کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کسی لفظ میں، کسی جملے میں، کسی سینٹنس میں کوئی غلطی تو دور کی بات، اتنے کمالات اس سینٹنس میں، اس جملے میں پائے جاتے ہوں کہ کوئی اس کا مقابل بہترین جملہ پیش نہیں کر سکتا. ایک عام سے سادے الفاظ میں نے بیان کیا بلاغت کسے کہتے ہیں. نہج البلاغہ کو سید رضی نے نام دیا. یہ بریکٹ میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ عام طور سے خالق نہج البلاغہ کہہ کر امام علی کو لقب دیا جاتا ہے، جبکہ سید رضی نے نہج البلاغہ جمع کیا. سید رضی نے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ دیا ہے، نہ کہ امام علی نے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے. جیسے صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اسے صحیفہ کاملہ علماء نے نام دیا ہے، نہ کہ امام نے اس کتاب کا نام یا ان دعاؤں کے مجموعے کا نام امام نے صحیفہ کاملہ رکھا یا صحیفہ سجادیہ رکھا. آپ کے ماننے والوں نے اس زمانے کے اصحاب نے مشہور یہ کر دیا کہ اس کتاب کو ہم صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کہیں گے. اصل میں یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 دن پہلے ایک پوسٹ نظر سے گزری کہ جہاں 13 رجب کے محفل کا ایک پوسٹر میں عنوان یہ تھا کہ ولادت خالق نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ کے خالق کی ولادت، جبکہ نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ کو جمع سید رضی نے کیا ہے، نہ کہ امام علی نے پراپرلی اس کتاب کا نام رکھا اور امام نے ایسا جمع کیا. بہرحال افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہماری قوم سمجھ نہیں پاتی، اور ایک عجیب طریقے کا جو ہے سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ فیس بک ہو چاہے واٹس ایپ پہ، عجیب طرح کی بحث ہونے لگتی ہے.
ان تمام باریکیوں پر بھی ہم لوگوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. امام کے اس ارشاد پر ہم لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اوصیکم بخمس، اے میرے چاہنے والو، اے میرے کلمہ گویو، اے میرے ولایت کا اقرار کرنے والو، میں تمہیں 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. جن میں سب سے پہلے کیا امام نے ارشاد فرمایا؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ لا یرجون احد منکم الا ربا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے توقع اور امید نہیں رکھنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر تم نے امید رکھی تو کبھی نہ کبھی تمہیں دھوکہ ملے گا، کبھی نہ کبھی تمہیں مایوسی ملے گی. لیکن خدا کی ذات سے، صرف خدا کی ذات سے امید رکھو گے اور خدا کی ذات سے توقع رکھو گے تو خداوند عالم تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. ایک دوسری امام کی نصیحت اور وصیت یہ تھی کہ وَلَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِّنكُمْ إِلَّا ذَنبًا، اپنے اگر دنیا میں کسی چیز سے تمہیں ڈرنا ہے، سانپ بچھو سے نہیں ڈرنا ہے، موت سے بھی نہیں ڈرنا ہے، ملک الموت سے بھی نہیں ڈرنا ہے، جہنم سے بھی نہیں ڈرنا ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے جو انسان کو ذلیل رسوا کرتے ہیں، یہ گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچاتے ہیں، یہ گناہ ہے جو انسان کو اللہ کے مقابل میں جری اور گستاخ بنا دیتے ہیں. اگر کسی کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، کسی سے اگر ڈر اپنے بدن میں، اپنے وجود میں اگر پیدا کرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو، کیونکہ یہ گناہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. یہ 2 نصیحتوں پر ہم نے بیان کیا اور ہم نے سمجھنے اور سننے کی کوشش کی. تیسری نصیحت آج جس کے بارے میں ہم جانیں گے، مولا ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَسْتَحْيِنَّ أَحَدٌ مِّنكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا يَعْلَمُ لا يعلم ان تقول لا اعلم. تیسری بات جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں، شرماؤ مت. کس بات میں؟ شرماؤ مت اس بات میں کہ جب بھی تم سے کسی اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے جو تم نہیں جانتے ہو، جو تمہیں اس بات کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، ان یقول لا اعلم، اس بات میں مت شرماؤ کہ یہ کہنے میں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہنے میں مت شرماؤ، میں نہیں جانتا میں مت شرماؤ. کیونکہ اس حدیث کا اگر آپ دیکھیں گے مولا کتنے بہترین انداز سے فرمانا چاہ رہے ہیں کہ شرمانا کس بات کا، کہ اگر میں اس لائن کا یا میں بزرگ ہوں یا میں علم حاصل کر رہا ہوں، اگر میں نہیں بولوں گا، اس کا جواب نہیں دوں گا یا میں نہیں جانتا دوں گا، نہیں جانتا کہہ دوں گا تو میری ذلت و رسوائی ہو جائے گی، میں جو ہے میری عزت میں کمی آ جائے گی. نہیں، اس بات میں نہیں شرمانا ہے. تمہیں اگر یہ کہتے ہو کہ لا عالم میں نہیں جانتا، یہ بہتر ہے، اس سے بہتر کہ تم اپنی طرف سے کچھ بات کہہ دو. آج اگر معاشرے کا الحمدللہ بہت ساری چیزوں سے ہم لوگ محفوظ ہیں، لیکن آپ بڑے بڑے شہروں کا ماحول دیکھ لیں، جب کچھ بھی بیماری کی بات نکلتی ہے تو بیٹھک میں آپ دیکھ لیں سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہر کوئی ایک اپنا نسخہ پیش کرتا ہے، نہیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو. بالکل ویسے ہی کوئی مسئلہ اگر چھڑ جائے کسی بھی شریعت کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں، سب آیت اللہ بن جاتے ہیں کہ نہیں ایسا کرو، نہیں یہ غلط، میں نے وہ فلاں مولانا سے سنا تھا، میں نے وہ فلاں عالم سے سنا تھا. یہ آپ کیوں زبردستی کی بات اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں؟ آپ اگر نہیں جانتے تو کہہ دو لا عالم، میں نہیں جانتا، میں پوچھ کر بتاؤں گا. کیوں؟ اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کو شاید اس وقت آپ کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو، لیکن اگر آپ نے غلط بات کہہ دی اور وہ سامنے والا اس مسئلے کو حقیقت جان کر اس اعتبار سے اگر عمل کرنے لگ جائے تو آپ بھی گنہگار ہیں، وہ شخص بھی گنہگار ہے، اور قیامت میں جب اللہ پوچھے گا تو ارے فلاں صاحب نے کہا تھا، میں اس وجہ سے میں نے انجام دیا. جب کوئی علم، کسی بات کا علم نہیں رکھتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا یا میں پوچھ کر بتاؤں گا. عام طور سے جب ہمیں ابتدائی جو طالب علم ہوتے ہیں، مبتدی جو ہوتے ہیں، شروع ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس علماء میں یہ کہاوت اور یہ علماء کا جملہ مشہور ہے کہ جب انسان تھوڑا پڑھ لیتا ہے، جب تھوڑا پڑھنا شروع کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، جب زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوں. تو یہ جو نہیں جانتا ہے یا میں، یہ جو بات آتی ہے وہ انہی مبتدی
اور ابتدائی طالب علم والی بات آتی ہے کہ جو تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت جان لیتے ہیں، اب اگر ان سے پوچھا جائے ارے پتہ نہیں کیا بولیں گے اگر میں جواب نہیں دوں گا، نہیں، اگر آپ آج بھی اگر آیت اللہ سیستانی یا تمام علماء کرام آیت اللہ خامنہئی کے کچھ ایسے فتاوی توضیح مسائل میں موجود ہیں کہ جہاں پر وہ آگے کہتے ہیں کہ احتیاط کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں علماء کرام مجتہدین اعظام؟ اس لیے کہ مسئلہ ان کے لیے واضح نہیں ہے، اس لیے آگے لکھتے ہیں، مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں واللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں آیت اور روایت اور حدیث واضح ہو علماء کے نزدیک، مجتہد کے نزدیک، تو وہ سیدھا سیدھا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو نماز میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، شکیات کا مسئلہ ہو، کوئی دوسرا مسئلہ ہو، اس مسئلے میں یا کوئی گہری بات ہو، تو اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ ہم احتیاط کے طور پر آپ ایسا کریے، پھر بھی واللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک سلوات کا سہارا دیجیے۔ اور آپ دیکھیں عزیزو، بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور روایات میں تاکید کی گئی ہے، روایات میں تاکید کی گئی ہے اس بات کی کہ انسان امام کے پاس چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، روایت ہے کہ شخص نے کہا کہ مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عجیب روایت ہے، دیکھیں عزیزو اس روایت پر غور فرمائیں۔ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، غالباً محمد ابن سلام ہے، غالباً راوی کا نام محمد ہے، محمد ابن مسلم۔ یہ شخص آتا اور کہتا ہے کہ مولا کبھی کبھی ہمارے سے سوالات ہوتے ہیں، ہم جو آپ سے سنے ہیں، آپ کے اجداد اور آپ کے گھرانے سے جو سنے ہیں اس بارے میں ہم جو جانتے ہیں جواب دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے مسائل ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ سنا تو نہیں ہے، کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں ہے آپ لوگوں سے، لیکن ہم پھر بھی اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں کہ شاید آپ یہی کہنا چاہتے ہوں گے اور ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، ہرگز تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی جانب سے کچھ بیان کرو۔ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں مبتلا کر دے گا جو نہیں جانتا اور کسی بات کو ہماری طرف سے بیان کر دے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ یہی کام تو کس نے کیا تھا؟ ان کے پہلے امام نے، ابو حنیفہ جو اہل سنت کے پہلا امام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہی کہتا تھا کہ قال علی ابن ابی طالب نے ایسا کہا، قلت میں ایسا کہہ رہا ہوں، یعنی قیاس کرتا تھا، اپنی طرف سے خیالات گمان کر کے کہتا تھا کہ چونکہ شاید مولا علی نے ایسا کہا ہے لہٰذا میں بھی ایسا کہہ رہا ہوں، اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر تم میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ لہٰذا جب یہ ہم لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ جب ہمیں نہیں پتا ہے تو کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے، ہم کسی سے پوچھ کر بتائیں گے یا اطلاع دیں گے۔ اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی شرمندگی کو چھپا کر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دیں۔ امام یہی ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ 5 نصیحتوں میں تیسری نصیحت کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے کسی کو بھی یہ شرمندگی کی بات اور شرمانا نہیں چاہیے، جب کچھ نہیں جانتے ہو تو کہہ دو کہ نہیں جانتے ہو، کہو کہ اللہ جانتا ہے، اور اگر اپنی طرف سے تم نے کچھ بیان کر دیا، آج کیوں معاشرہ ہمارا خراب ہے؟ ہر کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہے، اپنی طرف سے ایک شریعت اور اپنی طرف سے ایک نئے احکامات کو جاری کرتا ہے، خصوصاً خواتین میں اگر ہمارے پاس جتنے مسائل، چاہے وہ شادی بیاہ کے مسئلے ہوں، چاہے وہ اموات کے مسائل ہوں، چاہے دوسرے معاملات ہوں، بچوں کی ولادت اور ان تمام چیزوں میں اکثر اور بیشتر ہمارے پاس مسائل خواتین کی طرف سے ہیں، اپنی جانب سے نہ جانے کس طریقے کی باتیں، شریعت کیوں آپ، اور روزے کی حالت میں اگر انسان کوئی غلط بات ایسا اماموں کی طرف نسبت دے کہ یہ امام نے فرمایا تو روزہ تو اس کا باطل ہے، اگر کہہ دے کہ نہیں جانتا تو نہیں جانتا، نہیں میں نے یہ حدیث دیکھی ہے، میں نے ایسا پڑھا تھا، میں نے ایسا سنا تھا، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں، مولا یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی بات کرو تو آتھینٹک بات کرو،
تمہارے پاس ریفرنس ہونا چاہیے، تمہارے پاس حوالہ ہونا چاہیے، تمہارا کے رسم و رواج تھے، پیغمبر اکرم نے ان رسم و رواج کو توڑا ہے۔ آج شریعت میں ہمارے اور اس شریعت کے جو اس زمانے میں پاسبان ہیں، جو شریعت کے نگہبان ہیں اور حفاظ بالصبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقط۔ سب سے پہلے آپ سبھی کی خدمت میں ماہ رجب کی تمام مناسبتوں کے اعتبار سے، تمام خوشحال اور خوشیوں کے اعتبار سے مبارکبادی کے ساتھ ساتھ ولادت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے آج امام ہادی یعنی 10ویں امام کی ولادت بھی ہے، اگرچہ کہ دوسری روایت 15 ذی الحجہ بھی بیان ہوئی ہے۔ خیر، ہمارے پاس ان روایتوں کے اختلاف کو لے کر، تاریخ کے اختلاف کو لے کر ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی چال اور سازش ہی یہی تھی کہ طرح طرح کی تاریخیں بیان کر دی جائیں تاکہ تشیع کنفیوز رہے، اپنے اماموں کی ولادت اور شہادت منانے کے لیے تشیع کنفیوز رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والے انہی تاریخ پر جمع ہوں گے، تو اگر تاریخیں ڈیٹس اگر بدل دی جائیں یا دو دو تاریخیں بیان کر دی جائیں تو یہ جمع نہیں ہوں گے اور ان کے پاس ذکر اہل بیت نہیں ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ہماری قوم بیدار قوم تھی، ہماری قوم ہوشیار قوم تھی کہ چاہے تاریخیں 2 ہوں یا 3 ہوں، چاہے ولادت کی ہو چاہے شہادت کی ہو، ہر تاریخ پر ہم خوشی اور غم منا کر بتلاتے ہیں کہ ہمیں اس ذکر سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، چاہے کوئی بھی تاریخ ہو ہم اس ولادت پر اور اس تاریخ شہادت پر ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزو، ماہ رجب ہے، ماہ رجب میں بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے اہم اس مہینے میں 3 روزے رکھنے کی تاکید جو بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی 3 روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا رجب جو ایک نہر کا نام ہے جنت میں، اس نہر سے اس کو پانی پلایا جائے گا، اور اس نہر کی خاصیت ہی اپنی الگ ہے۔ آب کوثر تو سبھی کو ملے گا، لیکن کچھ ایسے خاص نعمتیں ہیں جنت کی جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوں گی۔ دیکھیے، ایک عام اور کامن جو ہے نعمتیں ہوں گی جنت کی، جو جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کو ملیں گی، لیکن کچھ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جو صرف انہی حضرات کو ملے گی جنہوں نے وہ کام انجام دیا ہوگا، ان نیکیوں کو انجام دیا ہوگا۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان ہمارے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اگر ماہ رمضان کے ہمارے قضا روزے ہیں تو واجب ہے کہ ان قضا روزوں کو ادا کریں۔ اگر ہمارے اوپر قضا روزے ہیں تو انہیں ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ 2 مہینہ ہمارے لیے بہترین مہینہ ہے۔ دوسرے عزیزو، ماہ رجب میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں بعد نماز پنجگانہ، خاص طور سے 2 دعاؤں کی تاکید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من یملک حوائج السائلین، اور دوسری دعا یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر۔ یہ جو دوسری دعا ہے کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب آخری دعا کے اس مرحلے میں پہنچے تو داڑھی کو پکڑ کر یہ سیدھی انگلی ہلاتے ہوئے کہے، کیا کہے کہ اے خدا حرم شیبتی علی النار، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعم والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ خدا کے 3 ناموں کو پکارا جائے، اے ذا الجلال خدا، اے نعمتوں والے خدا۔ دعا کیا ہے؟ حرم شیبتی علی النار، خدایا میرے اس بڑھاپے کو جہنم پر حرام کر دے، یعنی میرے اس بدن کو جہنم پر حرام کر دے۔ ایک شخص جو تازہ اب یہ لطیفہ بھی ہے، جوک بھی ہے، ایک ہے کہ مجھے جہنم سے بچا، ایک ہے جہنم کو میرے اوپر حرام کر دے، سے اور پر، جہنم سے بچا۔ اللہ اکبر، اللہ۔
اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہتے ہیں ایک شخص جو تازہ تازہ نمازی بنا تھا اور نماز پڑھنے کا عادی ہوا تھا، اتفاق سے ماہ رجب میں اسے کچھ توفیق حاصل ہوئی، پہلی مرتبہ مسجد میں آیا وہ. اب پہلی مرتبہ مسجد میں آیا تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آغا مجھے تو کچھ پڑھنا وڑھنا آتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، جیسا لوگ پیچھے کر رہے ہیں، جیسا ہم کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے جانا. بہرحال نماز شروع ہوئی اور وہ ہر چیز کو فالو کرنے لگا، رکوع سجدہ. اب جب دعا پڑھنے کی باری آئی اور اتفاق سے یہی رجب کی دعا تھی، تو آخر میں جیسے ہی یہ حدیث میں ہے کہ داڑھی پکڑ کر اپنے یہ ہاتھ سے داڑھی پکڑ کر یہ انگلی ہلانا ہے، دعا میں ہے. اب جب یہ اس کی باری آئی تو کہا گیا کہ بھائی اپنی اپنی تھوڑی اور داڑھی پکڑو اور اس کے بعد یہ انگلی ہلاؤ. تو اس کی داڑھی تھی نہیں تو اس نے بازو والے کی داڑھی پکڑ کر دعا پڑھ دی. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ مولانا بیان کرتے ہیں کہ یہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جوک ہے، لیکن اس شخص کو کبھی جو پہلی مرتبہ مسجد آیا ہے یا پہلی مرتبہ نماز پڑھنا شروع ہوا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جوک نہیں ہے، یہ خود اپنی طرف ایک طریقے کا ایک سبق ہے. وہ یہ کہ آپ کو کم سے کم اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں میں آپ کو فالو کرنا ہے اور کیا چیزیں آپ کو انجام دینا ہے. ایک بات. دوسری بات، اتنا بھی فالو مت کرو کہ بھائی اگر داڑھی نہیں ہے تو دوسرے کی داڑھی جو ہے پکڑ کر دعا پڑھو. تو یہ ماہ رجب میں کیوں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنی داڑھی پکڑ کر یہ دیکھیں عزیزو کیا مسئلہ ہے، ہم اس بات کو کیسے واضح کریں کہ کیوں ہے یہ، کیوں رکھا گیا ہے یہ. اب جو جس زمانے میں ریڈیو تھا اس زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک وہ کانٹا نہیں ملتا تھا وہ چینل نہیں آتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت نے کیوں ایسی تاکید کی ہے کہ بھائی دعا پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سیدھے ہاتھ کی انگلی ہلانا بھی اور یہ الٹے ہاتھ سے داڑھی بھی پکڑنا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ راز ہے، ہمارے ہی لیے ہے، وہ چیز ہمارے ہی لیے ہے. جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیوں، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی پکڑ کر اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کہ خدایا یہ میری اس بڑھاپے پر میری اس داڑھی پر رحم فرما. لہٰذا سلمان فارسی کا وہ بہترین جواب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سلمان فارسی کی داڑھی بہت بڑی تھی. ہم لوگ تو ایک معمولی سی مشکل سی داڑھی ہم رکھ لیتے ہیں، سلمان فارسی داڑھی بلند تھی جناب سلمان فارسی. اس شخص نے تانا اور طنز دیتے ہوئے کہا کہ توہین کی، میں ان الفاظ کو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں ممبر سے، کہ یہ کیا لٹک رہی ہے تمہاری، میں ان الفاظ کو دہرانا نہیں چاہتا. سلمان فارسی نے جواب دیا کہ سنو، اگر یہ جنت میں چلی گئی تو سمجھو کہ ایک مومن کی، اگر جہنم میں چلی جائے تو سمجھو کہ کسی کافر اور منافق کی ہے. یعنی وہ چاہتے تو سامنے والے کو اور ذلیل اور رسوا کر سکتے تھے، لیکن اس داڑھی کو بھی جناب سلمان فارسی نے سمجھایا کہ یہی داڑھی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جس نتیجے پر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی ہے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. تیسری بات عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ ماحول کس طریقے سے، چاہے وہ ہمارے ہندوستان کا ماحول ہو، چاہے وہ دنیا کا ماحول ہو، چاہے ہمارے خاندان میں آس پاس ہو، یہ جو ایک کے بعد ایک جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں کے بعد لوگوں کے ایمان بدل رہے ہیں، لوگ ضمیر بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے ایمان کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، یہ سب صرف اس بات کی دلیل ہے کہ واقعاً ہم لوگ آخر الزمان کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں لوگوں کے ایمان کھنگالے جا رہے ہیں.
اور کوئی تعجب مت کریے کسی بھی شخص کے بارے میں کہ کوئی کب کیسے پھر جائے، کیسے کوئی بدل جائے۔ کیوں ہم اتنی زیادہ توقع رکھتے ہیں خصوصاً اپنے آپ سے؟ لہذا امام علی نقی کی یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے دہرانا بھی برکت کا سبب ہوگا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا سیق فیہا ربحا قوم، مولا فرماتے ہیں کہ وخسر آخرون، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، اس بازار میں کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بازار لگتا ہے تو کوئی ہے کہ کسی کا سامان بک رہا ہے، کسی کا سامان نہیں بک رہا ہے، یہ جتنا وہ خرید کے لایا تھا اتنا اس کو منافع نہیں ہوا۔ امام فرما رہے کہ دنیا بھی ایک بازار ہے، لوگ بیچ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنا مال، اپنا ایمان، اپنے اعمال کسے بیچیں۔ اگر خریدار خداوند عالم ہے تو کیا ہی کہنے، خدا خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ مومنوں سے خریدتا ہے، کیا خریدتا ہے؟ ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت اور آبرو، ان کی شہرت، ان کے آل اور اولاد، خدا خریدتا ہے۔ تو ہم سب کیا ہے؟ اس بازار میں بیچ رہے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا خریدار کون ہوگا۔ اگر ہم خدا کو بیچ رہے ہیں، اگر خدا ہمارا خریدار ہے تو کیا ہی کہنے۔ امام علی کا کمال کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد۔ کمال کیا تھا؟ یہی کمال تھا کہ مولا نے جو جان بیچی ہے، مولا نے جو عزت اور آبرو داؤ پر لگائی ہے، چند دنیا کے اس خاتمے اور اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے نہیں، بلکہ امام نے جو کچھ بھی بیچا ہے، امام نے خدا کو بیچا ہے، اور خدا امام کا خریدار ہے۔ اس لیے شب ہجرت جو اللہ نے خریدا ہے جان کو، مولا کی فضیلتوں میں جب مولا نے خلافت کے لیے جب دعوت کیا ہے اپنی فضیلتوں کا کہ مجھ میں یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک فضیلت مولا نے اسی شب ہجرت کو پیش کیا ہے کہ میں ہوں وہ کہ جس نے پیغمبر اکرم کی جان بچا اور اللہ نے میرا نفس خریدا ہے۔ تو ہم سب بیچ رہے ہیں عزیزو، کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں۔ کوئی اپنے نماز بیچ رہا ہے، کوئی اپنے اعمال بیچ رہا ہے، کوئی اپنی خوبیاں بیچ رہا ہے، کوئی اپنی عزت بیچ رہا ہے۔ عزت بیچ رہا سے مراد داؤ پر لگایا ہے، لیکن یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا خریدار کون ہوگا۔ اگر خریدار خدا ہے، اگر خریدار اہل بیت ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اگر خدا خریدار ہمارا نہیں ہے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ تو عزیزو، آج کل جو ماحول ہے پوری دنیا کا، یہ صرف اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے، انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہم آخر الزمان میں اور بری طریقے سے ہم سب کا ایمان کھنگالا جائے گا، ہم سب کے ایمان کی آزمائش ہوگی۔ ہم کیوں اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اہل بیت کے جتنے قاتل ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسلام کے جتنے بڑے غدار ہیں، وہ سب کے سب کون تھے؟ آپ ذرا سوچئے۔ کوئی رستے پر چلنے والا گنہگار تھا؟ کوئی رستے پر عام بے وقوف یا اپنی عزتوں کو بیچنے والا تھا؟ نہیں، جتنے بھی تھے، آپ شیطان سے لے کر دیکھیے اور آخر الزمان تک ہمارے سامنے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس تاریخ، سب کے سب وہی تھے، یا تو نماز کے پابند یا دیندار۔ کیوں بہک گئے؟ کیونکہ دین انہوں نے صحیح سے سمجھا نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک عالم کی میں مجلس سن رہا تھا، انہوں نے بہترین جملہ یہی کہا کہ یہ جو داعش جیسے وجود میں آئے، آج مسلمانوں کو مسلمانوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ آپ چاہے ISIS دیکھ لیں، داعش دیکھ لیں، طالبان دیکھ لیں، القاعدہ دیکھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اسلام سیکھے ہیں انسان بننے سے پہلے۔ اگر یہ انسان بنتے اور بعد میں اسلام سیکھتے تو فائدہ مند ہوتا۔ آج یورپ میں لوگ ایک کے بعد ایک مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں مسلمان؟ کہا کہ دین ہمیں اچھا لگ گیا۔ لیکن اے کاش کہ وہ پہلے انسانیت کو سمجھتے، انسان کو اور انسانیت اور بشریت کے تقاضے کو سمجھتے، بعد میں اسلام کی طرف آتے۔ تو آج اگر دنیا میں دیکھیں کہ ہمارے پاس معاشرے میں زیادہ خطرہ مذہبی لوگوں سے ہے، دیندار لوگوں سے ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزوں میں، شیطان کون تھا؟ کون تھا؟ کہ خلافت کا جو تقاضا کیا ہے، کس بنا پر خلافت کا تقاضا لوگوں نے پیغمبر اکرم کے بات کیا کہ یہ بڑے ہیں، انہیں تجربہ ہے، یہ بڑے نمازی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں دیندار۔
امیر شام نے لوگوں کو دھوکہ کیسے دیا؟ اپنے دین کا لباس پہن کر۔ قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ یہودی علماء کی سب سے بڑی سازش یہی تھی کہ وہ دین کا سہارا لے کر تمہیں بہکاتے تھے، مذہبی بن کر تمہیں بہکاتے تھے، دین کا لباس پہن کر بہکاتے تھے۔ آج ہماری قوم میں یا اغیار میں بھی آپ دیکھ لیں، غیروں میں بھی دیکھ لیں، اس دین کو لے کر، اس مذہب کو لے کر جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اسی مذہب کے نام پر ہو رہے ہیں، مذہب کو لے کر ہو رہے ہیں اور مذہب کا لباس پہن کر لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ تشیع کی بات ہو، چاہے وہ عالم اسلام کی بات ہو، چاہے وہ داعش کون تھا، اپنے زمانے کے بہترین نماز گزار جو کہتے ہیں کہ نہیں پانی بھی تمہیں اس طریقے سے پینا چاہیے، تمہارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، وہ چھوڑیے۔ خوارج کون تھے؟ بارہا میں نے عرض کیا ہے شاید عشرہ ماہ محرم میں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے جنگ کرنا صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کا کمال تھا، ورنہ ہر کوئی خوارج سے جنگ نہیں کرتا۔ کیوں؟ خوارج کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان، داڑھی، نماز شب کے پابند اور سب کے سب حافظان قرآن۔ اس زمانے کے لوگ دھوکہ کھا گئے ان کا دین دیکھ کر، ان کا مذہب دیکھ کر۔ مولا نے کہا کہ یہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی اور کا کام نہیں تھا۔ کیوں؟ مولا کائنات جان رہے تھے کہ تم نے صرف دین کو اپنا لیا ہے اور اصل انسانیت کو جو اپنانا تھا اسے نہیں۔ اگر ان کے پاس انسانیت ہوتی تو کبھی بھی اس حاملہ خاتون کو قتل نہ کرتے کہ جو مولا کائنات کی چاہنے والی تھی۔ جب دیکھا کہ ان کے لشکر کے پاس سے اور راستے سے ایک میاں بیوی آ رہے ہیں اور اس کی خاتون حاملہ ہے، شکم میں بچہ ہے، یہی وہ خوارج ہیں۔ جائیں آپ دیکھیں شہید کوفہ میں امام علی کا جو سیریل بنایا گیا ہے، جب اس نے پکڑا گیا کہ تم کون ہوتا اور اس نے ظاہر کیا اپنی محبت مولا سے، یہی جو اسلام کا نام لے رہے تھے، نماز شب کے پڑھنے والے تھے اور نمازوں کے پابند تھے، حافظان قرآن تھے، انہی لوگوں نے اس عورت اور اس خاتون کے سامنے اس شوہر کا پہلے گردن کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اس شوہر کے اس خاتون کے شکم کو چاک کر کر اس بچے کو شکم سے نکالتے ہیں اور ماں کے سامنے اس بچے کا بھی گردن جدا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ وہ خوارج ہیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم سے بہتر کوئی دین نہیں جانتا۔ کہاں ہے ان کی انسانیت؟ آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی خوارج کی نسل سے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے نام پر دین کے خلاف ہیں۔ آج مسلمانوں کو، آج عالم اسلام کو سب سے بڑا خطرہ خود انہی کے لوگوں سے ہے۔ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے یا گھر کے چراغ سے۔ تو عزیزو، ہم لوگوں کو قیامت تک جتنے بھی اختلافات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بعد پیغمبر جو حالات ہوئے ہیں ثقیفہ میں اور خلافت کو لے کر، وہ سب کی ذمہ داری انہی افراد پر جانے والی ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر مولا کائنات کے خلافت پر قبضہ کر لیا اور چھین لیا، ورنہ آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو۔ میری ان تمام باتوں کا نچوڑ میں صرف اور صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ کل کے دن اگر آپ کو پتہ چلے، سننے میں آئے کہ مرزا صادق علی بیگ جو ہے کافر ہو گئے ہیں، زندیق ہو گئے ہیں، دہریے ہو گئے ہیں، تب بھی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کیا حیثیت؟ بڑے بڑے افراد نے دین بیچا ہے، بڑے بڑے افراد نے ضمیر فروشی کی ہے، اماموں کے ساتھ رہنے والوں نے دین بیچا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو عزیزو، یہ آخر الزمان ہے، پل پل ہم لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ کبھی غربت سے ہماری آزمائش ہے، کبھی پیسہ دے کر ہماری آزمائش ہے، کبھی عزت دے کر ہماری آزمائش ہے، کبھی شہرت کے ذریعے ہماری آزمائش ہے، کبھی زیادہ افراد دے کر ہماری آزمائش ہے، کبھی کم افراد۔ ہم سب امتحان کی منزل میں ہیں۔ بس یہ ہے کہ خدایا جو امتحان تو ہم سے لے رہا ہے اس امتحان میں ہمیں کامیابی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل